والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہ پاک جناب سجدہ دے صدقے قبول ہو جائے محترم سامعین اس لیے تقریباً پاکستان میں بیرون ملک ایک موضوع تھے گھر گھر اور جگہ جگہ ڈسکس ہوتی ہے پہلے تو ڈسکس ہوتی سی ہوں گالی گلوچ تک کرنا پہلے تو گل بات ہوتی سی ہوں گالی گلوچ تک بد زبانی تک بد کلامی تک یہ گل پہنچ گئی ہے وہ موضوع ہے ہدایت مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے جی سمجھ والی گل ہے وہ سمجھنا چاہیے لڑنے والی گل تو لڑنا چاہیے سمجھنے والی گل تو سمجھنا چاہیے سمجھنے والی گل تو لڑنا چاہیے جی گل سمجھ نہیں سی وہ بدلے لڑنا ہے میرا خیال ہے کہ سر لڑنا کرے یہ سمجھیے بھی اصل بچے کی گل کی سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ کا آخری حصہ ہے بڑا تشریفہ سمجھتے اللہ فرماتا ہے اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے جتنی سی یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اس کے بعد فوراً اسی ان الٹا کے یہ سمجھ نہیں گیا کہ اللہ جسے نہیں چاہتا اسے وہ ہدایت نہیں دیتا یہ ساری گل اسی خود کی بھاشن ہے کہ جنہوں چاہے وہ ہدایت دے جنہوں چاہے وہ گمراہ کرے یہ آیات بھی ہے جنہوں چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے جنہوں چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے یہ گل ساری بندہ سمجھ لو جنہوں چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے جنہوں نہیں چاہتا وہ ہدایت نہیں دیتا یہ مطلب ہے کہ جنہوں نماز کی توفیق دیتی ہے وہ پڑھا ہے جنہوں نہیں دیتی اس نہیں پڑھے یہ تو کام بھی سارا ہو جائے یہ حشر کر جاتا ہے جنہوں اللہ نے نماز کی توفیق دیتی ہے دسے چاہ گیا اگر نماز پڑھ وہ بھی اللہ دسے چھپائی وہ جا کر پڑھ ایک وقت دسے جاتا ہی نہیں پڑھا آسان تو اس کو اگر وہ نہیں کیا تو اللہ کی کیا کرتا ہوں وہ توفیق ہی نہیں دیتی یہ سمجھا اللہ جسے چاہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے میرا خیال ہے کہ ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نحل کی پہلے پڑھنا ترتیب کے اسی لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے نہیں پڑھنا چاہیے سورہ مبارکہ جناب نحل اور آیت مجیدہ خاک کائنات میں ارشاد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو پوری دنیا میں صرف ایک امت ہوتی اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا میں ایک امت ہوتی ہے ایک امت ہوتی دوسری کوئی امت نہ ہوتی وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن کیا کیا جائے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے اللہ چاہتا تو کوئی دوسرا فرقہ نہ ہوتا صرف ایک امت ہوتی اور امت واحدہ ہوتی کسی بندے کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا اگر اللہ چاہتا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن اس سے چاہتا ہے نا اسے گمراہ کر دیتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے یہ مطلب ہے سارے فرقے الگ رہے اور شکریہ ہم سب فرمائی لیکن آیت آخری سارے باقی آیت آخری سارے باقی ہے ان چھوٹی نہ سو
اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں صرف ایک امت ہوتی اور وہ امت واحد ہوتی، کوئی فرقہ نہ، لیکن جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے۔ اگر یہ سارا کام اللہ ہی کرتا ہے پھر آئے بتائے کس طرح کی کریے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہاں حشر والے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ حشر والے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر اللہ ہی سارا کام کیتا ہے تو سارے سوال کیوں کرے گا؟ کسی کو بولے جی گمراہ کیتا ہے کسی کو اپنی مرضی نہ بولے، سارے کا سوال کیوں ہوئے گا؟ یاد رکھنا سوال اس پہ ہوتا ہے جس کا عمل دخل ہوتا ہے، سوال اس پہ ہوتا ہے جس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے امت واحدہ نو تفریق کرنے چ کوئی نہ کوئی بندیاں کا ہاتھ ہے۔ بڑا اچھا ہو گیا، میرا مطلب سوال کرنا ہی دلیل ہے، اختراع کا کام نہیں، اس کوئی بندیاں کا بھی ہاتھ ہے پر نہ سوال میں کرتا۔ تو میں دوبارہ اٹھا جانا چاہتا، جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہاں جی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ چاہتا ہے جو ہدایت کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے، وہ طریقہ میں قرآن چ پڑھا۔ اللہ کیویں ہدایت کرتا ہے؟ ویسے جنہیں بندے اتنے بیٹھے نے اللہ چاہے نہ بیٹھے رہن جو بیٹھا رہن، اللہ چاہے ایک بھی نہ بیٹھا رہے تو سارے اٹھ پڑھ۔ اللہ ہدایت کرنا چاہے بندے نوں تو چند طریقے وہ بڑھائے وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ جہڑے ویلے بندہ کسی دی بیٹی نوں غلط نظر نال ویکھن لگے تے بے ہدایت ہون لگے، اللہ دی نظر بند کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تھوڑی خیر کر سکتا؟ یہ مطلب کرتے ہوئے بندہ سدا ہدایت دے رہا نہ پاوے مجبور رہا یار ہدایت دے رہا جو انہیں ہو جانے کسی کی دھی کی ویکھنا تو بھن کی ویکھنا۔ بندہ کسی کی کبوتر کٹن ٹرن لگا ہے وہ تو پیر کام نہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ بندہ کسی کی موٹر کھولنے لگا ہے وہ ہاتھ ہی نہ کام کرے۔ میں اللہ کی گل پہ کرنا، شکریہ شکریہ اللہ اس طرح کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ یہ مطلب اللہ انج ہدایت دین لگے رولا ہی کوئی نہیں، سارے ٹھیک نے، جدو پیش ہی نہیں جانی تو بندے بے ہدایت کہڑے ویلے ہونے۔ میں کہ اللہ جدو بندہ چوری کرن لگتا ہے وہ ہاتھ تو روک سکنے تو روک دے، جدو غلط ویکھن لگے اکھ بند کر سکنے تو کر دے، غلط جان لگے پیروں کو مجبور کر دے، پیر ٹرنی نہ۔ اللہ فرمایا واہ بھائی واہ لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا نا کہ مسیحا تھان نہیں سی لبنا آسان تو بعد میں تمہیں پکی گل دسا۔ ایک پنڈ جنیاں مسجد نے ذرا چیک کر کے دیکھا جائے پنڈ چ بندے کنے نے تو نمازی کنے نے، ہر جگہ جا کے دیکھنا جی بادشاہی مسجد ہے وہ ایڈی وڈی ہے تھوڑا کی خیر ساری فل ہوں کوئی بھی نہ ایک صاحب لگی کوئی بندے اتنے نماز پڑھتے 200 لگی ہوگی مسئلہ پرچھڑ کا مثلا جہاں ویلے اللہ اکبر شروع ہوتی اذان بندے کے پیٹ کی درد شروع ہو جاتی جہاں مسیطے ہوتا جاتا وہ ٹھیک ہونا جاتا سارے میں دیکھنا پیٹ مروڑ اٹھتا بندے وہ جہاں مسیطے بڑھ جاتا وہ ٹھیک ہو جاتا میرا خیال ہے نہ کوئی اندر تھان لبنا سی نہ کوئی مسیح کی چھت سے تھان لبنا سی بندے آتے بازار سے کھلوتے ہونا سی اللہ اکبر میں کہ اللہ انج بھی تو ہدایت کر ہی سکنا نا اللہ تو ٹھیک سوچا ہے میں کر سکنا میں اللہ کل شیء قدیر روڑا ہی کوئی نہیں لیکن میں تیرے پیڑا پا کے تیرے کو نماز نہیں پڑھانا چاہتا میں تے صرف اذان تو آ کے چیک کرنا میں سجدے دے قابل کیڑا کہنا سا سب کا جاواں میرے سامنے چوکتا کون کون ہے کہ میں مسجود کون کون سمجھتا ہے یہ مطلب اس گل سمجھنا چاہیے اللہ دھکے نال ہدایت تے ٹھیکے نہیں لاتا جانا چاہے تو لا سکتا ہے وہ پھر کی گل ہے جسے چاہتا ہے اسے راہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم بتاتا ہے اور اس کو دیتا ہے وہ میں پڑھ دینا چاہیے یہ جو سورہ فاتحہ ہوگی وہ میرے ضرور تھوڑا بہت بولے سورہ فاتحہ نماز کھلو کے سے پڑھنے ہیں
جی نماز ساڈے تے واجب ہے اوویں سورہ فاتحہ نماز دے وچ واجب ہے، باقی سورت تسی بدل سکتے ہو، فاتحہ نہیں بدل سکتے۔ بھائی جان جڑی نماز ہے وہ سورہ فاتحہ تبدیل نہیں ہو سکتی، تسی نہ پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہونی۔ باقی تسی قل هو اللہ کی جگہ تے انا انزلنا پڑھ لو، انا انزلنا کی جگہ تے انا قولا کر کو پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن الحمد شریف ضروری ہے، وہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ وہ دے وچ ہدایت ہے، اللہ دے بندے وہ دے وچ ہدایت ہے۔ اور لطف ہے کہ بندہ نماز دے وچ کھلوتا جڑا ہے، آخر جڑا وضو کر کے مسلے تے آیا بے ہدایت نہیں۔ چلو جی جنہیں وضو کیتا ہے اس نے وضو کسی ہدایت تے کیتا، جے غسل کیتا ہے تو غسل بھی کسی دی ہدایت تے کیتا، پھر قبلہ مسلے تے کھلوتا ہے تے آخر ہدایت تے ہی آیا تے مسلے تے کھلوتا ہے۔ ہم مسلے تے کھلو کے اللہ دی صفتاں بیان کر کے اتھوں تک پہنچ گیا، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ میں تیرے دربار اقرار پہ کرنا کہ عبادت بھی میں تیری کرنا تے مدد بھی میں تیرے کولوں منگنا۔ اللہ پوچھا ہوئے پیشاباش گل کر دے کی چاہیے، فوراً اس ہدایت منگی اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، ہدایت منگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستے تے قائم رکھ، سیدھا رستہ بخا، یا مجھے درکار ہے سیدھا راستہ۔ حد ہو گئی ہے، عبادت ہے تو وچ کھلوتا ہے، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، اللہ تیرا ناصر بھی ہے، اللہ تیرا معبود بھی ہے، کھلوتا بھی عبادت دے وچ ہے، عبادت دے وچ کھلو کے بیان ہے مینوں سیدھا راہ بخا، مینوں سیدھا راہ بخا۔ یہ مطلب ہے تیرا اقرار پہ ظاہر کرتا ہے۔ کچھ ایسے عابد ہیں جو عبادت پر ہیں، صراط مستقیم پر نہیں۔ سبحان اللہ، بھائی عبادت پر ہیں، ہدایت پر۔ ایک میں پہلے صاحب شکریہ پہلے ثابت کر دوں، کئی بندے عبادت تے ہے ہدایت تے کوئی، یہ عبادت جدو اسی نہیں سن جمنے ادوں دی جاری ہے۔ کوئی بندہ عبادت کر کے نہ سوچے میں نہ کرتا تو معبود ہی نہ ہوندا، نعوذ باللہ۔ جدو ساڈا ابا بھی نہیں سی نہ جمیا ادوں ہی وہی عبادت ہوتی سی۔ ابے تو مراد میرا ابا نہیں، آدم علیہ السلام کی گل میں، حضرت آدم علیہ السلام سارے دے ابا جان نے، چلو نہیں سن خدا دی قسم وہ ادوں بھی معبود سی، ادوں بھی مسجود سی، اور عبادت کرنے والے بھی موجود سن۔ وہ انسان نہیں سن، وہ یا فرشتے سن یا جن سن۔ جن تے فرشتے سن تو پہلے دے جی، میرا دل کرتا ہے کبھی بھی جن میرے ماتھے لگے لگتا وہ مکوشا ضرور ہے کہ جدو اسی نہیں سا جمے ادو کیوں چمڑ دے سو۔ عبادت بھی سب تو زیادہ انہیں کی تھی، لانتی بھی سب تو بیٹا ہے۔ اللہ کے بزرگوں میں جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے ابلیس کو ابلیس اللہ میں اللہ سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ سے آگے سے چھوڑ جاتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات؟ اللہ فرمایا ہے وہ چھوڑ جا، وہ ساتھ تیری عبادت نہیں کی تھی، میں نے چھوڑ دی عادت تیرے میرے کسی اور رکھے میں کرتی۔ اللہ فرمایا کسی اور رکھے گا چھوڑ کر، اس لیے کہ میں بھائی سبحان میں تو کروں آنے کسی اور چھوڑ، اے چھوڑ بھی ہے میں بھی کرنے کے سامنے چھوڑ۔ وہ سرکر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ ہوتی ہے، مینوں سمجھ ہوتی ہے میں تیرے لیے چھوڑ جائے۔ اللہ فرمایا اپنی سمجھ اور کام کرنا ہے، میرے حکم سن۔ پہلا مردود سی جنہیں آخیا کہ میرا اپنا کیتا میرا اپنا کیتا ہے کہ نانا تو سبب سے نہیں چاہتا۔ اللہ فرمایا اپنا کیتا نہیں رکھیتا، جنہوں منیے وہ تو بڑھوا دیتا ہے۔ چھوڑو بھی ہے کہ اللہ کیتا اپنا بندے کور اپنی اپنی اللہ جو بندے
ہو سکتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ تم مسیح ہے، میرا عقیدہ ہے کہ تم معبود ہے، میرا عقیدہ ہے کہ تم اکبر ہے۔ اللہ کا بہت اچھا عقیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں اکبر چھڑ کے کسی کے کیوں جھکا، خالق چھڑ کے مخلوق کے سجدہ کیوں کرا، میں معبود کے نو منے نو کیوں کرنا، میں مخلوق کے لیے کیا ہے کہ کیوں۔ اللہ فرمایا انتی ہے تو ہو سکے ہویا بھی فرمایا کہ نہ سچے نہ بحث کرے نہ انتی ہوتا ہے۔ میں سچا تو میں حق ہوں اور میرا تجربہ شروع کر دیا پھر میں کہنا چاہتا ہو سکتا جی عبادت چاہتی ہے تو جائے، ریاست چاہتی ہے تو جائے، جو اللہ کر رہا اینو میں نہیں چھوڑا، اینو اللہ فرماتا ہے درامت ہے اور میں اعلان کر رہا ہوں شیطان عبادت پر تھا، ہدایت پر نہیں تھا، صراط مستقیم پر نہیں تھا۔ راہ لمبا بھی ہوتا ہے راہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایسا کراچی جانا ہوئے بھائی بولتے راہ بڑا لمبا ہے۔ بولو جس ہمارے سعودی عرب لوگ جاتے سن شپا تھے سمندر کے رستے سے وہ مہینہ دوں سے پہنچتے سن یہ مطلب بولو رات لمبا سا جہاز دے اور راہ چھوٹا 4-4.5 گھنٹے 5 گھنٹے لگتے رہے انہیں سعودی عرب پہنچ جاتا ہے وہ 2 مہینے 2 مہینہ لگتا سی یہ مطلب کدی راہ لمبا ہوتا ہے کدی راہ چھوٹا ہوتا ہے حالانکہ منظر ایک ہوتی تو پہلی جہاز بھی سعودی عرب پہلا ہوتا جاتا سعودیہ ہوتے ہی سواری کسے لڑے مٹھی ہوئے تے رستہ لمبا ہو جاتا ہے سواری تیز ہوئے تے رستہ چھتی مک جاتا ہے وہ یار رستہ وہ نہیں ہوتا ہے میں کہتا رستہ وہ نہیں ہوتا ہے سواری ایسی ملتی ہے کدی 3 مہینے لگ جاتے ہیں تے کدی 4 گھنٹے لگتے ہیں جے تسی سواری تیز ویکھنی ہے نا تے صرف کربلا دی صبح نو ویکھو یزیدیاں جو نکلے تے سیدھا علیہ السلام ہو گئے سواری کیسے ملی ہے کہ کمال ہو گئی ایڈا لمبا پیڑا لوگاں دا تے سارا زور لگ گیا تے مر کے نصیحت ہوئے تھے اور آئی تو نکلے تے اتھوں تک جاتے ہیں علیہ السلام ہو گئے اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اللہ نے کون تو پڑھ کے اور لے آتا سی کون تو پڑھ کے اللہ جاتا سی مر نہیں ایتھے آپ ایتھے شہید ہو نہیں ایسا نہیں ہویا کہ وہ میں دس حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا میرا رستہ نہ روک ہو سکے میں رک جائے میرے مولا فرمایا تیری ماں تیرے گاؤں میں ہوئی نہ روک ہو سکے میری ماں دا ذکر تے تساں کر لیا انہاں بندے اچ میرا وضو کوئی نہیں تے میں تہاڈی ماں دا نام بغیر وضو تو لے نہیں سکدا جیڑے ویلے جس انتظار دا آیا ہے نا اللہ فرمایا یہی ہدایت دے قابل ہے حضرات اللہ ہدایت اسے کرتا ہے جس میں آل محمد کا حیا ہوتا ہے جو آل محمد سے بے حیائی کرتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں سمجھو خدا نہ سمجھو شکریہ چاہتا ہے ہدایت کرنا جڑا اللہ کا گستاخ ہوئے اللہ چاہتا ہی نہیں میرا گل واضح ہوئی جڑا اللہ تو دور ہوئے اللہ چاہتا ہی نہیں خدا دی قسم اللہ فرماتا ہے صراط مستقیم پہ نہیں تھا وہ تو راہ بڑا چھوٹا سی جڑا شیطان دے کے سی اکا چھوٹا لمبا ہے ہی کوئی نہیں سی کرنا کی سی صرف اینا کرنا سی دونوں چھپڑا سی ہو سکا میں نے چھوڑا اینا ہی صراط مستقیم سی یہ آیا سب کے جاؤ عبادت بہت سی چپے چپے تے سجدہ سی تے صراط مستقیم اینا بھی نہیں سی وہ صراط مستقیم کی سی چک جا ہو سکے دیکھ نہیں چکا گجرات ہے گجرات میں جو آج مجید نے سہورہ میں فیصل ہوتا نام نیٹ سے لکھو کہ آ جانا اور یہ کافی کتابیں میرے کو موجود نے اہل سنت نے میں سلام پیش کر رہا وہ نہ طے اڑا چھڑی یہ غلطی تو ساری ہدایت سمجھا چھڑی ہے وہ فرماتے ہیں جو لوگ مصطفیٰ کو مولا مانتے ہیں اور علی کو مولا نہیں مانتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے شیطان نے کہا تھا میں تجھے مانتا ہوں اسے نہیں
بندے کھلو کے نماز چل گیا اہدنا الصراط المستقیم، میں عبادت تیری کھلو گیا لیکن میں سیدھا راہ کرتا ہے۔ اور اگلی جی آیت ہے وہ سارا حال ہے، ایویں بندے گالو گالی ہوئے گالو گالی ہوئے یار آدمی اللہ کے بندو اگر نہ گل کرو بس بات نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہوں آخ تو مینوں آ، ہوں آخ تو مینوں آ، ہوں آخ تو مینوں آ۔ یار سورہ فاتحہ اللہ ہی نازل کی تھی، یہ مطلب ہے کہ دعا سورہ فاتحہ وچ یہ اللہ آپ سانوں تعلیم کی ہے۔ کی کرو اللہ تعلیم کی تھی کہ صحابہ نے اللہ تعلیم کی تھی آیا جڑا منگل دے طریقے آپ دسے وہ جواب تو نہیں نہ دے سکتا، جڑا منگل والے منگل دے طریقے آپ دسے اللہ فرمایا آپ اہدنا الصراط المستقیم، شیعہ سنیہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہہ آپ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب تو اپنے منہ سے کہے کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے، مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیرے انعام نازل ہوئے۔ ایک انعام نہ ترے سجدہ میں کبھی نہ پڑھ، جن پر تیرے انعام نازل ہوئے وہ تو نہیں، تو انعام نازل کرنے والا ہے، وہ انعام وصول کرنے والے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ان پر تیرے انعام نازل ہوئے غیر المغضوب علیہم، تو ان پر کبھی غضبناک نہیں ہوا، تو ان پر کبھی ناراض غصہ نہیں کیا، کیوں ولا الضالین، وہ گمراہی نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے؟ جب وہ گمراہی نہیں ہوتے تو ان پر ناراض نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑے تو سارے تے ایسے اللہ راضی ہیں تے چاہتے ہیں کسی دی نوی جتی پا جاؤ پھر تو نہیں ناراض۔ لیکن انعام والے وہ ہیں جنہاں دے انعام ساڑھے تو نہیں ہے۔ آج جڑے بندے بیٹھے ہو صحت مند، صحت نہیں مطلب اللہ کا انعام نہیں، آپ پتر نہیں مطلب اللہ کا انعام نہیں، اگر اجی مجھے مدین تو نہیں مطلب اللہ کا انعام نہیں، والدین نہیں مطلب اولاد نہیں مطلب ساڑھے تو نہیں بڑے انعام ساڑھے تو گیا ہے پر اسی کو دیشی نہیں ہوتا کہ میں کہہ رہا معلوم ہے جنہیں بڑے سوادی میں جنہیں کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ کا مطلب ہے پہلی گل دے بھی کہ اللہ سینا کا بڑا اللہ تو نہیں، اللہ ہو رہے اللہ سینا ہوئے، اللہ خالق ہے اللہ سینا مخلوق ہے۔ یہ کا مطلب ہے نماز دے وچ اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیتا ہے کہ لب ان لوگوں کا راستہ، ان کا راستہ ہی میرا راستہ۔ سبحان اللہ، ان کی ہدایت ہی میری ہدایت ہے۔ انہوں نے پیچھے کر دیا کون جانا ہدایت یافتہ ہو جانا وہ کون نے؟ اللہ دینا صراط اللہ دینا، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا۔ پیچھے مسئلہ ہم لوگ لگا جاتے ہیں ہمیں لگے راستہ ان لوگوں کا جنہاں مہربانی سے چاہیا کہ صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ رب و قرآن نے آدھے میں دسو اے لوگ وچ میں پائے لگے یہ مطلب ہے اللہ ہدایت دیتا ہے مگر کچھ لوگوں کے ذریعے دیتا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے مگر کچھ لوگوں کے ذریعے دیتا ہے۔ ایک انعمت علیہم، انہاں تے اللہ دے انعام نازل ہوئے۔ پھر غیر المغضوب، اگلی شرط ذرا اوکھی، انہاں تے اللہ کبھی غصے نہیں کیوں غلط سوال وہ کبھی گمراہی نہیں۔ وہ بندے جو میرے پاس سارے سجن ہیں، یہ جڑے سانو کافر ہیں وہ سارے بڑے سجن ہیں۔ مصیبت ہے تسی غصہ کرو، جڑا سانو کافر آکھے وہ کافر نہیں آکھے، وہ جڑا سانو کافر آکھے نا وہ سانو مسلمان کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے بندے کی اپنا ایک سوچ ہوتی، سوچ سیدھی نہیں ہو سکتی، جی ہو سکتی چھوٹی تسی کر لے ہوگے سکتی بس ہر کار چھوٹی بول یہ کہہ دے کہتے ہیں مار دے چھوٹا تو سمجھ نہیں ان کا استعمال تسا کرتے جڑے بندے سانو کافر رہتے ہیں کدی سارے سارے کافر رہتے نہیں، اصل جو سارے سچے ہیں وہ سمجھتے ہیں بیچارے کافر ہو کے مر جاتے ہیں
تو انہوں کو ہدایت سے کدی آ جائے اللہ دے بندے میرے پوے کے کافر لکھ کے ٹر جاتے سانو ہدایت بھی دیو میرا کافری آخر کا شوق ہے سانو ہدایت دیو ایسی منتے نہیں یہ بڑا شکر ہے آج تک کسی بندے سانو اس واسطے کافر نہیں آخیا بھی اللہ نہیں منتے یا کسی سن کافر ہو گیا نبی نہیں منتے یا کسی کافر ہو گیا میں اماموں نہیں منتے یا کسی سن کافر ہو گیا میں قرآن نہیں منتے صحابہ کی وجہ تو آنے تو آپ بغیر کسی کا پتہ ہی نہیں اس نے پاکستان کل آئے دو سال سن کافر لوگ تو صحابہ تو آل محمد تو نبیت تو کدھر تو آپ تو خیال نہیں کر صحابہ کی وجہ سے ہوتا وہ نے صحابہ نہیں مانتے چلو یہ شکر ہے اللہ ماننے ہیں نبی بھی ماننے ہیں قرآن بھی ماننے ہیں نبیاں بھی ماننے ہیں جی صحابہ کے متعلق تو ہے صحابہ نے ماننے کا فائدہ کی ہدایت لے بولو یار اے صحابہ نے ماننے کا کی فائدہ ادھر شام صحابہ نے دودھ لے ٹر جڑی بالٹی یا 2 کلو دودھ چاہیے ہدایت لے منکر ہو کے بھی مرنا چاہتے ہیں سارے سجنوں تو سب سمجھا چڑھو سارے سجنوں تو سب سمجھا چڑھو لینی تو ہدایت ہدایت قرآن تو ساڈا ہاتھ ہے اصل آل محمد نو ہاتھی منے آل محمد نو ہاتھی منے آج یہ 3 صفتان انعام والے بھی ہیں ان پر اللہ کا سبناک نہیں ہوتا اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے اتنے ساریاں صفتاں یہ اہل بیت چ پائی جاتی ہیں یار اہل بیت چ پائی جاتی ہیں تا منے رہ گیا سوال روڑا ہی کوئی نہیں ہر گھر کو قرآن ہے قرآن سے بڑی بڑی پنچایتاں ہو گئی ہیں ادھر ہاتھ رکھ ادھر میں ہاتھ رکھنا مینوں ہی منوا لیا کافی ہے میں منوا لا گا دوجے یار میرے آگے کو 4 بندے لگ ہی جان گے آخری رب کلا مینوں ساتھ دے ایک بندہ ہدایت لے گیا تو وہ ساتھ لڑے تو 2-4 نال آ ہی جان گے نا بہتے نہ ہو گئے تو 2-4 تو میرے سجن ہے جڑے میرے سے کوئی تھوڑا جہا اعتماد کرتے ہیں یار کا ہاتھ مکی ہے ایک ہی تو مسلمان صحیح کر لینا اب وہ سارے ہو گئے میں کافی کر لینا آپ کو قرآن کے ادھر میں ہاتھ رکھنا ادھر تو ہاتھ رکھ تو آرام نال سکون نال سوچ سوچ کے وہ بندے دستا جا مینوں جڑے کدی گمراہ نہیں ہوئے ارشاد فرماتے میرے حبیب ان کو سمجھاؤ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا جن کو ہم امامت دیتے ہیں نا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں لمبا صبر پہلی بات ہے وہ صابر ہوتے ہیں پھر وہ ہدایت کرتے ہیں وقت پکانو بھی آیات نجوکی اور ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں سب
اگر وہ اینی نہیں اکل ہوئے نا تو میرے کو نہ پوچھے وہ کو پوچھے جس کو میں نہ پوچھے سبحان نعرہ حیدری ایک بات آؤ گلی کے اندر جاتے آؤ گلی کے اندر جاتے اگوں بند ہے کھلی ہے اگے چھپڑ ہوتا ہے سکول ہوتا ہے میں نہیں پتا میں پورے پنڈ نہیں جانتا میں پاویں کنی باری آیا میں نہیں جانتا میں پاویں کنی باری آیا میں نہیں جانتا میں اچھا میں کسی نال لے کے آ جا میں تینوں کھڑا ساڈے نا تلیاڑے کے کول پنڈ بھٹی بنگو اس گجرا والے اتنے ایک ساڈے پنڈ کا بابا سی وہ منڈا اتنے رہا ہے وہ پنڈ چ بڑے تو جانا سی پنڈ لنگ کے اگے وہ سکا بابا جی تھی اگے لگو تا منڈا چلے ہے وہ سکا وہ اگے اگے تو سارے بندے مگر مگر کتنے جانا سا چاڑیے اور بابے ہی اگے اگے انہیں آخر پتہ ہے تو منڈا چلے وہ بابا اس گلی سے لے کے بڑھ گیا وہ گلی بند سی بیبیاں سے لگی بڑھتی گلی بند سی گلی کے جانے نہیں تمہیں پتا جہاں گلیاں کو بند ہو جائیں اتنے بیبیاں بڑیاں نا ایسی ہو کے بیٹھی ہوں گی کوئی چلے سے میں کہڑے ملک کی گل کرنا میں کیا نہ پاکستان کی گل کرنا جہاں گلیاں آخری گھر ہو اگوں بند ہو اتنے بیبیاں مجھے مجھے گھر باہر بیٹھی ہوئی گلی چ وہ جو واگتا گیا تو کوئی بیبی بیٹھا ہو سکا آگے تر منہ چکے آ جائے ہو سکے بہن صاحب ابدال جان ہو سکے ابدال جان پرلی گلی مرو تیرے نہیں پتا گلی بند ہے انہیں پچھلے بندے آ کے بہن جی سانو گسا نہ کرے جی اے بابے ریاں کے سڑ میں پتہ بابے ریاں کے سڑ میں پتہ بڑے بڑے بندے ہاتھی بنائے نے وہ جدوں لے کے بندے نوں ٹرے نا اگوں الف لام میم آ گیا گلی بند ہو گئی صدقے جاواں آیا سواد آ گیا گلی بند ہو گئی الف لام را آ گیا گلی بند ہو گئی ہے اوے انہاں دے پیچھے لگ گئے جڑے الف لام میم نوں بھی جانتے ہیں الف لام را نوں بھی جانتے ہیں کافیہ ہے سواد بھی جانتے ہیں خدا کی عظمت کی قسم اللہ نے الف لام میم بھی آیت دے وچ رکھی ہے کافیہ ہے سواد وچ رکھی ہے الف لام را مکمل آیت نے ترجمہ ہن تک نہیں ہویا میں کہ اللہ اتوں نازل کیتی ہے جی نبی دے درتے آئی ہے جی سانو دسیاں تہاڈا سمجھاتا کیوں نہیں فرمایا سارے نوں سمجھ آن لگ پوے تے سارے عادی ہو جان مطلب کچھ اللہ نے بنائے ہیں جہے بندے ہدایت دے ہوں جی آج بنا وہ ساری اوڑی پتا گل آئی ہو کسی نے ہاتھ رکھ دی کسی نے لوگوں نے ہتھالیاں دیتیاں منہ نہ کھولنیاں پہ کئی ریڑیاں پیچ کے ہوتی ہیں جہاں منہ نہ نہیں کئی جان کے اتنا ایسا دیکھا کئی بچے کڑیاں چڑھ دینے انہیں دور تو بھی کچھ پیسے لائے ہوتے ہیں کچھ گٹی کے بھی لائے ہوتے ہیں انہیں چاہ نہیں ہوتی ہے وہ پیسے خرچے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں زندگی کی گٹی نہیں ہوتی انہیں سے روڑے نہ دھاگا بندہ وہ گاڑیاں مار کے کرتے یہ جرا کسی کی چڑھی ہے نا ویک سکے وہ بھی چنگا نہیں ہے پھر چڑھ دیں تو ترنت جاچ نہیں آئی تک آئی اسی کی نہ بڑی آئی نہیں جاچ جدوں چڑھ گئے تھے ڈگی سے میں کوئی چڑھ سکتی میں چڑھ سکتا میں تھوڑا مگر کیا ہوتا ہے نا کہ نہ تو کھل گیا ہوتا ہے پیچھے دو رنگ کر پئی ہوتی جہے بال کو اپنی بڑی نہ ہو وہ پچھلی ڈور میں آج کر دیتا چل کھول دو کئی مسئلے ہوں کئی بندے وہ آج کا چڑھ دو سارا کھولتا ہے جو کھولتے نہیں ہے کھول گیا کھول گیا کھول گیا ایک بڑا اللہ فرماتا ہے یہ وسیع انکا لا تہدی من احببت ترجمہ سننا ذرا نا تحقیق تو نہیں ہدایت کرتا احببت جس کو تو چاہے
اے میرے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے۔ تو صاحب آیت کا ترجمہ سمجھیں، یہ جڑا سادہ بندہ پڑھے انہوں یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ نبی کوشش نہیں کرے گا ہدایت نہیں دے سکتا، تو جب اللہ نہ دینا چاہے نبی آنکھیں بھی تو ہدایت نہیں ہوتی، ظاہر ہے نا۔ یہ سمجھا نہ کرائے سورہ قصص دی جدھر گنجر نہیں ہوتا تو پتا لگنا میں ایڈوانس میں کرتا ہوں تو انہوں پائے گا بندہ تو میرا عہد یہ ہے تحقیق تو نہیں ہدایت کرتا جس کو تو چاہے، لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ مطلب کچھ بندے بیچارے ساتھ کرنے کی کوشش میں کرتے ہیں کہ نبی پاک نے کہیں بندے کو ہدایت دینا چاہتے سن، لیکن اللہ نہیں سی دینا چاہتا۔ یہ جس توحید نبوت کا آٹا دعا دیتا ہے مجھے پتا دین کی دعا دیتا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو میں چاہتا ہوں، اور میں وہی چاہوں گا جو تم چاہتے ہو۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ نے ہاتھ کی مقرر کیا ہے، یہ اللہ کے عمل کا ہدایت کرتے ہیں۔ آج یہ روڑا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، سارے کو دیکھنا ہے، کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس آیت میں نہ سمجھو کہ نبی ہدایت دینا چاہتا ہے کہ اللہ وہ ہدایت نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا۔ اصل گل کی شیخ محسن جنگی صاحب کی تفسیر کا پڑھنا اور کوثر کا پڑھنا، فرمانے نے دراصل بات یہ ہے، یہ جو بات ہے نا تو جسے چاہے، وہ فرماتے نے دراصل نبی لوگوں پر اتنا شفیق ہے کہ وہ شفقت کرتا ہے بندوں پر، اور اس کو اس بات سے محبت رکھتا ہے کہ مجھے بھی دین میں آ جائے،
بھی تھلے چومے گا تینوں ایک فقہ عطا ہوئے گی. اس فقہ چ توحید واسطے فوراً اصول چ عدل آئے گا. اللہ عادل ہے. باس اسے کرتا ہے جو باس ہونے کے قابل ہے، فیل اسے کرتا ہے جو فیل ہونے کے قابل ہے. میرے بھائی نہیں یہ تو نیڑے کر دے، یہ تو ہی نیڑے کر دے. لوگ کہتے ہیں پیغمبر چاہتے سن یہ اللہ ہی نہیں سی چاہتا کر کے بھی کر دے. حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر دے دفن تو بعد بھی چاہتے سن کہ ہون آنا چاہتے رہتے ہدایت دیا کس وجہ یارا میں مسائب تو پہلے کر لگا ذرا گول رکھ ہدایت دے گول رہے نبی تاج دیا باتیں جو پتھر کھان تو بعد پھر بدعا کی تھی کہ ہدایت دی دعا کی تھی. یہ مطلب ہے نبی اجے بھی چاہتا ہے چلو مینوں زخمی کر لیا جائے میرے اللہ تو بن جائے. حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا کریم تینوں موٹیاں شیشیاں دی اینک لا کے بھی بڑا پوری تاریخ کریم یہ نبیاں فخر کیتا ہے یہ نبیاں ناز کیتا ہے. اج حضرت امام حسین بیٹھے ہیں تو نبی پاک سجدہ لمبا کرتے گئے نا جدی نبوت ناز ویکھے انہوں حسین توحید نے بھی نہیں آکھیا بھی ایڈی لمبی کر چڑی اللہ توحید تے نبوت جدا ناز ویکھے انہوں شبیر آتے ہیں. پتہ نہیں میں مولا شبیر دی کریم نو کیویں اج پڑھ سکتا. حضرت امام حسین تو پتہ ہے حقت حال میں ناس ہے یا سنا حال میں مغیث یہ بھی سنا حال میں ساتھ میں ضرور عن حرم رسول اللہ کوئی ہے جو میرا ناصر بنے، کوئی ہے جو میری بات کو سنے فریاد کو سنے، کوئی ہے جو رسول اللہ کے حرم کو عزت دے اور عزت سے گھر ہو جائے. یہ کدوں موقع دیتا ہے یاد رکھو حضرت علی اصغر دے دفن تو بعد یہ تو پہلا رفقا قتل ہو گیا سن ہاں کرو برا قتل پتر بھتیجے ان لاشاں وچ کھلو کے شبیر غربت کا ہوکا نہیں سن پہ دل دے ہدایت واسطے بلا رہے سن. ایک غربت کا ہوتا ہے امام حسین نے وہ جان بچان واسطے بندے سدنے سن جنہوں نانے نے شہادت کی خبر دے دیتی سی انہوں بندے چاہیے سن کہ میری آگے کو جان بچائے نعوذ باللہ. یہ مطلب ہے شبیر نے اوٹھے ہوتا دیتا ہے جتنے بندے کا حوصلہ ہی نہیں پہنتا اور قتل بندے معاف نہیں کرتے. خدا کی قسم میرے مولا نے اصغر دی قبر پڑھ کر ہو گیا کیا ہن بھی آ جاؤ ہے میں حسین دے میرے پتر مارن والے ہو اور میرے بھراواں نوں قتل کرن والے ہو اور میرے وفادار نوں قتل کرن والے ہو اور میرے مہماناں نوں قتل کرن والے ہو آ جاؤ محمد دی دنیا میں انہاں دے محافظ بنو انہاں نوں عزت والے مدینے پہنچاؤ. ہن بھی دروازہ کرامت کھولا گیا آؤ کریم تانوں سینے لائے. تہاڈا کی خیال ہے سوچ کے تو سوچ دلا سویرے سویرے ہو رہا ہے تو امام سینے لائے اور جنہیں دن پانی بند رہا ہو ادھر ہی سی نا بولو بولو یار ادھر ہی سی پانی بند رہا اور اتنے گیا پانی پینا رہا روٹی کھانا رہا ادھر سارا دیا دنیا کے بچے پیاسے رہ رہے لیکن جب آ گیا ادو شبیر نے سینے میں لا لیا نا خدا کی قسم اینو آندا جے کریم میرا امام نے فرمایا بڑا میرا نقصان کیتا جے میں پھر حسین ہوں بھی آ جاؤ ہے کوئی ہے تیرا مطلب ہے جنہ شبیر دی اس ویلے نہیں نہ سنی اللہ فرمایا تو تے کمال کیتا ہے میں سو ہدایت نہیں کرتا. اللہ ہدایت اسے کرتا ہے جو درود والوں کا حیا کرتا ہے. جڑا درود والوں کا حیا نہیں کرتا اللہ ایسا کہ جانا اللہ انہوں ہدایت نہیں دیتا. جڑا اندر نا جنہوں مرضی ہدایت ہے وہ دی مرضی وہ دیتے ہوتی ہے جڑا درود والوں کا حیا کرتا ہے. جنہاں کی ہتھیاں تے درود پڑھیے انہوں نے بٹے مارنے چاہیے تھے. میرے کو چند منٹ نے انہاں دے وچ میں تھوڑا بولتا ہوں پاگل نہیں پڑھنا میرے تو بعد زیادہ نہیں میں ایک جملہ پڑھ دوں دکھ ہے لوگ اندر شام والے نبی دیا بیٹیاں دا حیا نہیں کیتا مدینے والا کیتا سی حیا نہیں کیتا
سیدہ صاحبہ دے سامنے کریں آپ پتہ چلے میں کسی دی قریب ترین عزیز ترین ہستی دنیا چھڑ دی سب تو پہلا بندے نو سجن یاد آؤں نے میرے بیٹے کا آپریشن سی میں اپنے ایک نہایت قریبی دوست نو آکھیا وہ آپریشن ہوتا آجے تو میرے مالک کو کر لے دعا کرنا تو میرے کول آ جی کول بیٹھا رہے میرے دوست کو آکھا میں خرچ بھی میں کر پیسے ادھارے بھی نہیں مانگتا بیٹا میرا ہوتا آپریشن تو آ جا میرے کو میرے سارا ہو جاتا میں پڑھنا ہے کوئی نہ ہوئے میں جی کو دکھ آوے تو میں پڑھنا ہے میرا مطلب کوئی نہ کوئی بندے اپنا عزیز ترین سجن لے کے جاتے ہیں جڑا سارا بن زہرہ دے نام کو وہ بھی کوئی حضرت علی نو بطول تے جو ساہ نکلے صاحب بی بی پاک دنیا تو رسل تسی حیران ہو گئے حسن حسین کی موجودگی بچے حضرت علی نے آخر کے فرمایا جب مک گئے نا بی بی پاک دنیا چھاڑ گئے کہ آج ہوئے کہ فرماتے نے حسن حسین جی بابا فرمائے سلمان نو بلا میں نو نہیں پتا جی میرے مولا کا سلمان سلمان دنیا ہے کنگا نو ہاتھ باندھے پتہ سڑ جڑی حالت ہے جب پہلا قدم رکھے نا دروازے کے پیچھے دیوار میں بہت سنی ہو دیوار دروازے کے سامنے رکھتے سامنے دروازہ کھلا بھی سیدھی اندر نظر نہ آئے وہ دیوار دروازے پر رکھتے اس کی تھوڑا جا تھام اس دیوار کے دروازے کے درمیان بدور قدم مدینے والا علی سی مدینے والے کو شاور دی شکل شام والا علی سی ویر دی شکل یہ میں دکھ نہ پڑھنا حضرت علی فرماتے سن میں وہ ایک ہو جگہ اللہ تو مدینے بکھائے پرانا کشیا میں تو کھائے گا ورنہ انہوں نے شام مٹا چھڑے میں
ویگ گیا وہ جتنے حضرت علی نے بیت الحسن بنایا آڑا بیت الحسن امام بارگاہ ایک وہ شکل چاہتا میں نے کل ایک بندے آپ سب پوچھا موقع بھیجا مسجد تے امام بارگاہ کی فرق ہے میں کہا یزید نے مسجد کی بے حرمتی کی تھی اگر وہ تعلق امام بارگاہ نہ ہوتا نا تو مسجد کی بے حرمتی نہ کرتا جی عزت واجب ہے نا ان مسجد آتے ہیں جتنے مسجد کی عزت دسی جاتی ہے نا انہوں امام بارگاہ آتا دو چار گھنٹوں نے وہ بھی کی تھی لیکن ایک گھر ذرا مصیبت چاہ رہا اتنے میں رو پیا بندے بھی رو پیا میں کیا ہوتا دسا مدینے دی مسجد تے مدینے دے امام بارگاہ کی فرق ہے بیت الحسن علی باہر بنا کے آئے سن تے مسجد نال سی بی بی دے کر دے میں کیا جتوں روندی واپس آئیے ان مسجد آتے نے جتنے ساری رات بہ کے روندی سی انہوں امام بارگاہ آباد رہے جتنے روندی واپس آئیے آباد رہو انہوں مسجد آتے نے جتنے ساری رات بہ کے روندی سی انہوں امام بارگاہ آتے نے مدینے والا آنے آتا سی اندر بہ کے رو لیا گیا میں باپ تیرا محافظ ہوں شام والا گود چ بٹھا کے آتا سی میں تینوں کتنے لے گیا ہوں میں بھی پابند سلاسل ہے تو بھی پابند سلاسل ہے اس دفن کی تھی لیکن ایک گل مولا علی نہ کر لگا تو تھوڑے کو اجازت رہ لگا ایک گل کر لگا یا علی میرے مولا یا علی حجت خدا یا علی اے امیر المومنین تساں بھی دفن کیتی ایک بتاؤ کیتی تساں بھی زخمی ہو کیتے انہی میں زخمی ہے یہ دے بھی منہ تے ماریا نے وہ دے بھی منہ تے ماریا نے ہاں یا علی ایک گل ہے حضرت علی نے 7 چادروں میں بڑے بدلیاں نے حضرت بطول کا خون اسی رکتا ایک چادر خون لگ گیا تو فرمایا فضا چادر ہو رہا ہے فرمایا ہے پھر لگ گیا تو فرمایا نے ہو رہا ہے فرمایا ہے اینج رکھ دے گئے تے منگ دے گئے تے فضا دے گئے میں نہ یاری تو سب مدینے